کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر جب حرم کعبہ میں تشریف لائے 360 بت وہاں پر موجود ہیں، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی ہیں، حضور سے انہیں مار رہے ہیں، گرا رہے ہیں. اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، آپ نے شکرانے کے نفل ادا فرمائے، اور جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا گروہ قریش تم میرے سے کیا توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب زمانہ وہ ہے، اب وہ پہلے والا زمانہ نہیں رہا کہ کفار مکہ ظلم و ستم کریں. اب اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا، اور کفار مکہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے حضور کے سامنے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے سے کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا عمل کروں گا؟ تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ کہنے لگے نظن خیرا نبی کریم واخ کریم وابن اخ کریم. کہنے لگے آپ بڑے کریم نبی ہیں. حالانکہ وہ مانتے ہی نہیں کہ حضور کی نبوت کو نہیں مانتے، لیکن اس موقع پر کیا کہتے ہیں کہ آپ بڑے کریم نبی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، اور آپ بہت کرم فرمانے والے ہیں. اللہ نے آج آپ کو اختیار عطا فرما دیا نہیں کہ آپ اب پر کرم ہی فرمائیں گے. اب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس وقت جملہ دیکھو. ہم تو اپنے بھائیوں کو بھی معاف نہیں کرتے نا، غلطی ہو گئی قبر کی دہلیز تک نہیں معاف کرنا. اس نے جرت کیوں کی یہ غلطی کرنے کی؟ نہیں معاف کرنا. کوئی چاہے معافی مانگنے 1000 مرتبہ دروازے پر آئے، ہم نے نہیں معاف کرنا. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اقول کما قال اخی یوسف. فرمایا آج میں وہ بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے خطا کی، آپ ہمیں معاف فرما دیں. طویل جدائی کا غم حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا. حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کتنے سال روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کتنے سال آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، کتنے سال جیل خانے میں رہے ہیں. لیکن جیسے ہی بھائیوں نے کہا نا کہ آپ بڑے کریم ہیں، ہمیں معاف کر دیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بڑا مہربانی کرنے والا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر جملہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں آج کے دن تو میں اپنے بھائی یوسف والی بات ہی کہوں گا، تم نے بڑے ظلم کیے. میرے بھائی ذرا غور تو کرو، سامنے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے حضور نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی ہے. شعب ابی طالب میں 3 سال تک حضور محصور رہے. ان لوگوں کی وجہ سے سامنے کھڑے ہونے والے کوئی معصوم نہیں ہیں، بڑے بڑے ظالم اور جابر ہیں جنہوں نے حضور پر پتھر بھی برسائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارکین خون سے بھری ہیں. بعد وہ بھی ہیں جنہوں نے حضور کے جسم مبارک پر سجدے کی حالت میں اجڑیاں رکھی ہیں. اتنا ظلم کرنے والے سامنے موجود ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ بڑے کریم ہیں. اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں. اذهبوا فانتم الطلقاء، سارے چلے جاؤ، میں نے سب کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. یہ کریموں کی سنت ہے. بھائی نہیں تھے سامنے، بڑے جانی دشمن تھے، بڑے سخت ترین دشمن تھے، بڑی تکلیفیں پہنچانے والے تھے. لیکن حضور نے کیا فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، میں چاہوں تو تمہیں قید کر لوں، میں چاہوں تو تمہارے سر تن سے جدا ہو جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اگر اتنے کریم ہے تو میرے محبوب تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اتنے بڑے رحمت بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے سراپے رحمت بن کر تشریف لائے. حضور کی رحمت کیسی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو میرے بھائی آج فتح مکہ کا دن ہے. آج کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا. تو ہم نہیں معاف کر سکتے؟ کر لو یار. جس غلطی کسی نے کر لی ہے، کسی تمہاری گستاخی ہو ہی گئی ہے کسی سے، تو کوئی بات نہیں یار، اللہ کی رضا کے لیے اس دن کے صدقے معاف کر دو. بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو اس لحاظ سے ہے کہ معاف کرنے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے. دل چھوٹا ہو تو معافی نہیں ہوتی، دل بڑا ہو، کشادہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی آیا نا حضور کی بارگاہ میں، اور بڑے سخت الفاظ کے ساتھ، بڑے تلخ کلمات کے ساتھ اس نے کہا اے محمد قرض ادا کرو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس کھڑے اور تلوار میان سے نکالی حضرت عمر فاروق نے، اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے حضرت عمر فاروق کو. فرمایا عمر اپنی تلوار میان میں رکھ. حضور نے وہ اشارہ فرمایا تلوار میان میں کر لے. حضرت عمر فاروق نے تلوار میان میں رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا جو قرضہ ہے اس کو دے دو، اور اس کے ساتھ اس کو یہ بھی دے دو. ابھی وقت نہیں آیا.
جو قرضے کی مدت متعین ہوئی تھی ابھی تو ٹائم آیا ہی نہیں، وہ پہلے آ کر گستاخی کر رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے عمر، اس کو قرضہ بھی دے دو اور اس کو یہ چیزیں زیادہ بھی دے دو. اب یہ ایسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا نا تو وہ یہودی قدموں میں گرا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کر لیں. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تم نے پہلے کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ساری صفات جو حضور کی تھی وہ اپنی کتابوں میں پڑھ لی کہ حضور کی یہ صفات تھی. ایک صفت تھی جو میں نے ابھی دیکھی نہیں تھی اپنی آنکھوں سے اور میں اس صفت کو دیکھنا چاہتا تھا. کہا وہ کیا صفت تھی؟ کہنے لگا وہ یہ صفت تھی کہ ہماری کتابوں میں حضور کی صفت لکھی ہے کہ حضور پر جتنا ظلم کرتے جاؤ گے حضور کا حلم اتنا ہی بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ. جتنی شدت اور سختی حضور پر کرو گے سرکار کا کرم اور بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ. جان بوجھ کر سختی حضور پر کی، میں سرکار کے کرم کو دیکھنا چاہتا تھا اور کرم کو دیکھ لیا. صرف وہی نہیں عطا کیا، حضور نے فرمایا اور عطا کر دو. سبحان اللہ. تو میرے بھائی یہ حضور کی تربیت اور آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اور بھائی سرکار کی سیرت پر عمل نہیں کرنا تو پھر کن کی سیرت پر عمل کرنا ہے؟ ان سے بڑی کو سیرت ہو سکتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرکار کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آج بڑا بابرکت دن ہے، فتح مکہ کی برکتوں والی ساتھ ہے. میں آپ سب کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں اگر کسی نے میرا دل دکھایا ہے میں ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر، کوئی بھی ہے. بعض تو ایسے ہیں کہ وہ نہیں پتا، بعض ایسے جن کا پتہ چل بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں. میں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ انہیں معاف کرتا ہوں، چاہے وہ میرے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، گلی محلے والے ہیں، نمازی ہیں. کسی طرح کی تکلیف مجھے پہنچی ہے میں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج فتح مکہ کے دن یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور آپ بھی اعلان کر دیں کہ ہم نے بھی معاف کیا. آپ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں. سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے سب نے معاف کر دی. اب معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں جا کے پھر بغض رکھتے ہیں. معاف کر دیا تو کر دیا. بات کسی نے زیادتی کی تھی، مارا تھا، گالیاں نکالی تھی، معاف کر دیا تو کر دیا. اب بات ختم ہے. اب جا کے ہم نے نہیں پوچھنا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا. اب اس کا سوال کر ہی نہیں سکتے، نہیں کریں گے تو مجرم ہے. ہم نے تو معاف کر دیا. تو آپ نے معاف کر دیا اپنے رشتہ داروں کو. کسی کی گستاخی آپ نے کی یا کسی نے آپ کی کی ہے تو معاف کر دیا. اور اگر آپ نے کی ہے تو آپ بھی معافی مانگ لیں ان سے جا کے، کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں جو میرے ذہن میں ہوگا اور جہاں جہاں پر میری رسائی ہوگی یا میرے ذہن میں بات آ جائے کہ فلاں شخص میرے سے ناراض ہے، انشاءاللہ جا کر میں اسے معافی مانگوں گا. آپ بھی یہ نیت کر لیں کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ اسے بلند درجہ عطا کرے گا. حضور نے فرما دیا تو اس میں ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا، پکی بات ہے، مہر لگ گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.